अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहसिन नज़ीर है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो हम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो हम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उस हवाले से भी बात करते हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जनाब लंदन में जो है वो भरपूर अंदाज में एहतजाज किया गया। इसमें कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, इस हवाले से तफसील से बात करते हैं। और इसके बाद जनाब शेर अफजल मरवत साहब एक बार फिर कंट्रोवर्सी के अंदर आ गए और उनकी अपनी ही पार्टी उनके ऊपर अब तनकीद कर रही है। इस हवाले से जो खबर आई है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले जनाब आगाज़ करते हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो साबिक चीफ़ जस्टिस हैं, वो आजकल लंदन में, आपको पता है। इसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ। जब वो लंदन उतरे थे तब वहाँ पर जनाब एयरपोर्ट पर भी उनके ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज होना था और PTI के कारकुनान वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने रास्ता बदल लिया, वो किसी दूसरे रास्ते से चले गए। तो जो कारकुनान बाहर खड़े थे वो इस वजह से भी गुस्सा कर रहे थे कि जनाब इन्होंने रास्ता क्यों बदला, हमने तो एहतजाज करना था इनके ख़िलाफ़, तो इन्होंने रास्ता क्यों बदला। तो इसी दौरान एक बंदे ने एक वीडियो बनाई और ये कहा कि जनाब ये काजी फ़ाइज़ ईसा का जो बेटा है वो जा रहा है। तो वो फेक बेटा बनाकर सोशल मीडिया पर उसे भी वायरल किया गया। जैसे वो पंजाब कॉलेज वाले मामले के ऊपर नकली माँ आ गई थी ना, यहाँ पर जनाब नकली बेटा बना दिया गया। तो कल जनाब वो लंदन में मिडल टेम्पल में वहाँ पर जनाब उन्हें एक एजाज़ मिलना था और ये पाकिस्तान के दूसरे जज हैं। इससे पहले जस्टिस आयशा मलिक को ये एजाज़ मिला और उसके बाद इन्हें एजाज़ दिया जाना था। वहाँ पर तकरीब का एहतमाम किया गया था। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान वहाँ पर पहुँच गए, उनमें मेन लीडरशिप भी थी। मैं जुल्फ़ी बुखारी की बात करूँ, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। सोशल मीडिया मैनेजर अज़हर मशवानी वहाँ पर मौजूद थे और भी दीगर लोग वहाँ पर मौजूद थे और एक बड़ी भारी तादाद जो है वो PTI ने वहाँ पर जमा कर ली एहतजाज के लिए। वहाँ पर अब बाहर नारेबाजी की जा रही है और गालियाँ दी जा रही हैं, गालम गलोच की जा रही है। ज़ाहिर बात है फिर लोग वहाँ से गुजर रहे थे जिन्होंने तकरीब में शिरकत करनी थी। तो एक बैरिस्टर है हुमायूं अख्तर साहब, वो वहाँ पर आए। उन्होंने कहा कि जनाब आप लोग एहतजाज करें लेकिन सिविल तरीके से करें। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी ये गलत हो रहा है, ये वो काजी साहब ये वो, जैसे वो चढ़ाई कर देते हैं ना बंदे के ऊपर आगे से। तो उन्होंने कहा कि जनाब ये सब कुछ गलत हो रहा है। उन्होंने कहा कि जनाब आप एहतजाज कर रहे हैं, आप एहतजाज करें, मैं आपको एहतजाज से नहीं रोक रहा, आप सिविल तरीके से एहतजाज करें। तो वो जनाब वो वहाँ पर आप वो वीडियो अगर आपको पीछे देख रहे होंगे कि वो सर पकड़ के बैठ गए, वो इन्हें बता कुछ रहे हैं, वो आगे से बात कुछ कर रहे हैं। अच्छा वो इनकी बात सुन भी नहीं रहे थे। आप लोग एक दूसरे मुल्क में हैं और वहाँ पर आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं और आप लोग गालम गलोच को तो वो कुछ समझ ही नहीं रहे ना, मतलब। अच्छा उन्होंने कहा कि जनाब आप गालम गलोच तो ना करें। वो इसी दौरान वो ये कह भी रहे हैं कि जनाब हम गालम गलोच नहीं कर रहे, लेकिन गालम गलोच हो भी रही है पीछे से। आई एम सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड कि PTI के लिए कुत्ता बिल्ली कोई गाली है ही नहीं। मतलब मेरा ये ख्याल है कि वो फिर इसको गाली समझते ही नहीं है, वो फिर माँ बहन वाली गाली कोई गाली समझते हैं। खैर वो सर पकड़ के वो फिर जनाब पीछे हटे, वो जा रहे थे तो वहाँ पर फिर एक खातून उनके पीछे से आ गई, नहीं नहीं जी ये गलत हो रहा है ये वो। तो उन्होंने कहा कि मैडम मैंने उन्हें भी यही कहा है कि आप एहतजाज करें लेकिन एक अच्छे तरीके से करें। और मेरा भी काजी साहब के साथ बहुत इख्तलाफात हैं, लेकिन इसका ये तरीका तो नहीं है कि मैं बाहर आकर गालियाँ दूँ या एहतजाज करूँ। खैर PTI वहाँ पर एहतजाज कर रही थी लेकिन काजी साहब उन्हें फिर वहाँ पर नहीं मिले। वो मेरा ख्याल है कि तकरीब में शिरकत के लिए फिर किसी मुतबादिल रास्ते से आए, लेकिन काजी साहब की जो है वो मुलाकात वहाँ पर नहीं हुई। अच्छा इसके बाद जनाब अब आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शंस पे। ये मेरा ख्याल है कि आप लोगों के लिए शायद इतनी इंपॉर्टेंट खबर ना हो, लेकिन इसके अंदर कुछ जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो बड़ी अहम है। तो ये जनाब कल इंतखाबात हुए थे और इस हवाले से एक साइड थी जो आसमा जहांगीर ग्रुप था, जो इंडिपेंडेंट ग्रुप था, इसकी जो बैक कर रहे हैं वो हुकूमती जमात है और उनकी जो इत्तेहादी जमात हैं पीपल्स पार्टी और JUIF और ANP, ये जो दीगर जमातें हैं, ये आसमा जहांगीर ग्रुप की जो बेसिकली जो है वो बैक कर रहा था। दूसरी जानिब जनाब हामिद खान ग्रुप था जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक कर रहा था। तो यहाँ पर जो कामयाबी मिली है वो जनाब आसमा जहांगीर ग्रुप को मिली है। बेसिकली ये लाहौर, कराची और इस्लामाबाद और दीगर जो शहरों में यहाँ पर जो है वो ये इलेक्शंस हुए हैं और लाहौर में कहा जाता है कि लाहौर डिसाइड करता है कि किसने जीतना है किसने नहीं। तो यहाँ से भी जो है वो जनाब रऊफ़ साहब जो हैं वो जीत गए। हुकूमती साइड से मुबारकबाद भी पेश की गई है क्योंकि वो हुकूमती साइड इनको बैक कर दी थी। और हामिद खान साहब के हवाले से अब 2-3 बातें सामने आ रही हैं। अब 2-3 बातें सामने ये आ रही हैं क्योंकि PTI का जो ग्रुप है हामिद खान वो डिपेंड ही इसके ऊपर कर रहा था कि जनाब हमने तो वकला तहरीक का आगाज़ करना था और वकला तहरीक का आगाज़ करने से पहले सबसे पहली मोहर हमने ये लगानी थी, हमने ये इलेक्शन जीतने थे। क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम को ये कह रहे थे कि जनाब हम नहीं मानते तो हम इस चीज़ को साबित करेंगे आपको इलेक्शंस के अंदर। तो इलेक्शंस के अंदर तो इन्हें शिकस्त हो गई है। और दूसरी एक बात ये कि अगर आपने अब वकला तहरीक का आगाज़ करना है तो वकला को तो फिर इसका मतलब है आपने एतमाद में ही नहीं लिया हुआ। और इस हवाले से मैं देख रहा था कि मुनीर काकड़ साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर कराची से, वो कह रहे थे कि जनाब इस इलेक्शंस के अंदर ISI की जो ISI है जो वो इन्वॉल्व थी। बहुत से लोगों को कॉल्स की गई हैं कि जनाब आपने इधर वोट देना है।
تو میرا نہیں خیال کہ اگر دھاندلی ہوئی بھی ہے اور اس دوران لڑائی بھی ہو گئی، یہاں پر بھی لڑائی ہو گئی، تو وہ جناب پی ٹی آئی کے وکلاء نے کہا کہ جناب دھاندلی ہوئی ہے، آپ لوگ دوبارہ ری کاؤنٹنگ کریں، وہ ری کاؤنٹنگ کی گئی، پھر دوبارہ سے وہی نکلے، وہی رزلٹ نکلے. تو میرا نہیں خیال کہ یہاں پر اتنی کوئی دھاندلی ہوئی ہوگی. اگر دھاندلی ہوئی بھی ہے تو دوبارہ فیکٹس اینڈ فگرز چیک ہو جائیں گی، کیونکہ ہارڈلی وہ 600-700 ووٹس ہوتے ہیں، تو وہ ان کو چیک کرنے پہ، اور جس میں سے بھی 700 ووٹس تھے غالباً اور 600 کچھ ووٹ ڈلے تھے، تو ان کو چیک کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ ہارڈلی 15 منٹ لگ جائیں گے. خیر ایک یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اس کے بعد جناب فواد چوہی صاحب نے اپنے چھری کانٹے بیچ سے نکال لیے. حامد خان گروپ کے ویسے بھی اتنا کو حق میں نہیں ہے، ان کے اگینسٹ ہی ہے، تو انہوں نے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جناب لائرز ہیو رائٹلی شون کمپلیٹ ڈسٹرسٹ آن حامد خان. ہی شوڈ ٹیک لیو فرام پالیٹکس اینڈ انسٹیڈ اسپینڈ ٹائم ود ہز گرینڈ چلڈرن and properties built around the world. ILF must rethink its politics independent of HK group, otherwise they'll keep losing lawyer support. تو یہ جناب انہوں نے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ بیسیکلی حامد خان گروپ، اگر میں آپ کو ویسے بھی بتاؤں تو حامد خان گروپ جو ہے وہ بہت زیادہ انٹر لنک کرتا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، بہت زیادہ. وہ دوسرے وکیلوں کے ساتھ، جیسے پی ٹی آئی دوسری جماعتوں کے ساتھ بات چیت نہیں کرتی، یہ بھی دوسرے وکیلوں کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت نہیں کرتے. تو جب آپ دوسرے لوگوں سے ملاقات نہیں کریں گے، ان سے بات چیت نہیں کریں گے، تو آپ کو ووٹ پھر کیسے ملے گا؟ اور حامد خان کے حوالے سے ظاہری بات ہے ان کی جو وکلاء تحریک کا آغاز ہونا تھا، اس کے اوپر تو یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ اب بن جائے گی. میں نہیں یہ کہہ رہا کہ جناب وہ وکلاء تحریک کا آغاز نہیں کریں گے، وکلاء تحریک کریں گے، لیکن اس سے جو وہ بہت زیادہ جو وکلاء شامل ہوں گے وہ ڈی موٹیویٹ ہوں گے، کیونکہ آپ الیکشن ہار گئے، آپ سے تو الیکشن ہی کنٹرول نہیں ہوئے. آپ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جا رہے تھے نا ان وکلاء کو لے کر، تو وہ وکلاء پھر آپ کے ساتھ کھڑے ہی نہیں ہوئے، یا آپ کو کھڑا کرنا نہیں آیا ان کو اپنے ساتھ. اچھا جی، اب آ جاتے ہیں شاہد خان افریدی کے اوپر. وہ کنٹروورسی کے اندر ایک بار پھر پھنس گئے. اس سے پہلے بھی وہ پھنسے تھے ایک بار، اور پاکستان تحریک انصاف والے پھر آپ کو پتہ ہے آڑے ہاتھوں لے لیتے ہیں. تو وہ جناب جمرود کے اندر تھے، بیسیکلی وہاں پر وہ خطاب کر رہے تھے. یہ کل کا کلپ ہے غالباً، اب ویڈیو پتہ نہیں کب کی ہے، لیکن کلپ کل سے وائرل ہو رہا ہے. تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ جناب پختون قوم کے مسائل تب حل ہوں گے جب وہ اپنے اداروں کے ساتھ مل کر بیٹھیں گے اور انہیں اپنے مسائل بتائیں گے، تو ان کے مسائل کا جو ہے وہ حل نکلے گا. اور ہمیں اداروں کو عزت دینی ہوگی. اگر ہم انہیں عزت نہیں دیں گے تو فائدہ کسی تیسرے فریق کا ہوگا. اب یہ جو ورڈ ہے نا کہ ہمیں اپنے اداروں کو عزت دینی ہوگی، پاکستان تحریک انصاف والوں نے ان کو جناب اس بات پہ جو ہے وہ آڑے ہاتھوں لے لیا. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کے ظاہری بات کے خلاف گئے تھے یا پی ٹی آئی کے اوپر تنقید کی تھی، تو اس وقت بھی جو ہے انہوں نے تنقید کی. انہوں نے کہا کہ جناب دیکھا، ہم نے کہا تھا کہ یہ اداروں کے حوالے سے پھر باتیں کر رہے ہیں. تو ایک بار پھر جناب یہ آمنے سامنے ہو گئے. اس سے پہلے شاہد خان افریدی اور عمران ریاض خان بھی آمنے سامنے آئے تھے، آپ کو یاد ہوگا. تو ایک بار پھر جناب شاہد خان افریدی جو ہے وہ کنٹروورسی کے اندر پھنس گئے ہیں. اب کنٹروورسی کی بات ہو ہی رہی ہے، شیر افضل مروت صاحب جناب جو ہے وہ کنٹروورسی کے اندر پھنس گئے. ان کی پارٹی ہی ان کے اوپر تنقید کر رہی ہے. شیر افضل مروت صاحب نے کل ٹاک شوز کے اندر بیٹھنا تھا، ظاہری بات ہے گزشتہ ولاگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا. تو سب سے پہلے جناب وہ ندیم ملک صاحب کے ٹاک شو کے اندر بیٹھے، اور وہاں پر جناب انہوں نے ایک بات کہہ دی، جس بات کے بعد بیسیکلی ان کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان کی رہائی تب تک ممکن نہیں جب تک نواز شریف نہیں چاہیں گے. اب یہ بات انہوں نے وہاں پر بیٹھ کر دی. اب اس بات سے ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب تو اس وقت لندن میں، تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ جیل کو تالا لگا کر چابی جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کر چلے گئے، اور جب تک نواز شریف آ کے کھڑی چینی کریں گے نا تب تک جو ہے وہ تالا نہیں کھلے گا. ان کی ایک بات سے یہی تاثر جا رہا ہے، اور ان کی پارٹی ہی ان کے اوپر تنقید کر رہی ہے کہ جناب ایک آپ نے ان کو اتنا پاورفل سمجھ لیا ہے. مطلب وہ اتنے پاورفل ہیں نا کہ وہ جب چاہیں گے تب عمران خان باہر آ جائیں گے. مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لندن میں ان کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، ہم نعرے بازی کر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ جب تک نہیں چاہیں گے تب تک جو ہے وہ عمران خان باہر نہیں آئیں گے. اس کے بعد جناب انہوں نے پھر ایک اسٹیٹمنٹ دی دوسرے ٹاک شو میں، شاہ زیب خانزادہ. اچھا مجھے ایک چیز نہیں سمجھ آتی. ایک جانب جو ہے علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ جناب یہ صحافی پن پوائنٹ کر کے جناب یہ لفافے صحافی ہیں، دوسری جانب آپ انہی کے ٹاک شوز میں جا کے بیٹھ رہے ہیں. تو جناب انہوں نے شاہ زیب خانزادہ کے شو میں بیٹھے، انہوں نے کہا کہ جناب قیادت اور کارکنان کے درمیان اعتماد کا فقدان ہے. ہمارا احتجاج عمران خان کی رہائی کے لیے صرف ہونا چاہیے. اب ہمارا احتجاج صرف دھرنوں کی صورت میں ہونا چاہیے. مجھے 3 لاکھ لوگ ڈی چوک پر دے دیں، پھر دیکھیے گا اسٹیبلشمنٹ خود مذاکرات کے لیے تیار ہو جائے گی. اب 3 لاکھ لوگ تو یہ ایسے مانگ رہے ہیں جیسے OLX سے آرڈر کرنے ہم نے، یا وہ جناب کہیں سے آرڈر کرنے پڑیں گے اور 3 لاکھ لوگ آ جائیں گے. بھائی آپ لوگوں نے یہ اکٹھے کرنے 3 لاکھ لوگ، آپ نے کیسے اکٹھے کرنے یہ اب آپ کو پتہ ہے، اس کا طریقہ کار آپ نے دیکھنا ہے. آپ مانگتے تو 3 لاکھ لوگ ایسے ہیں جیسے وہ آرڈر کرنے ہم نے. اس کے بعد جناب انہوں نے مزید کہا، انہوں نے کہا کہ جناب میرا اعتراض ہے کہ جی احتجاج کے وقت متبادل قیادت ہونی چاہیے. ہمارا کوئی پلان نہیں ہوتا اور متبادل قیادت نہیں ہوتی. ہمارے پاس صرف ایک ہی متبادل قیادت ہے، وہ ہے علی امین گنڈا پور کی. علی امین گنڈا پور ہر بار آتے ہیں
اور جو 5 بار ممکن ہو سکا ہے وہ بھی علی امین گنڈاپور کی وجہ سے ہی ہو سکا ہے۔ جو جلسے پر 10 کروڑ کا خرچہ آیا، انہوں نے کہا کہ جناب وہ بھی علی امین گنڈاپور نے اپنی جیب سے دیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب پی ٹی آئی میں اس وقت بھی سازشیں ہو رہی ہیں، کچھ لوگ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں انہیں پیچھے ہٹا دیا جاتا ہے یا ان کے خلاف جو ہے وہ مہم چلا دی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب فواد چودھری کے خلاف ہم نے کوئی بیان نہیں دیا، فواد چودھری صاحب خود خبروں میں رہنا چاہتے ہیں، فواد چودھری صاحب خواہ مخواہ میرے اور دیگر قیادت کے خلاف ہو گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ فواد چودھری ترین گروپ پارٹی سے ہیں، انہوں نے عمران خان کو اس وقت اکیلا چھوڑا جب عمران خان کو ان کی ضرورت تھی، اور انہوں نے ابھی تک یہ بھی اعلان نہیں کیا کہ وہ ترین پارٹی میں ہے بھی یا نہیں۔ تو یہ جناب جو ہے وہ انہوں نے ان کے اوپر تنقید بھی کی۔ اب یہ بیسیکلی ان کا اپنا پھڈا فواد چودھری صاحب کے ساتھ چل رہا ہے، اور انہوں نے یہ بیٹھے بیٹھے یہاں پر ان کے اوپر بھی بڑاس نکال دی۔ اب یہ جو ظاہری بات ہے، یہ 2 اب اسٹیٹمنٹس انہوں نے دے دی۔ اب احتجاج کے لیے بندے آپ نے اکٹھے کرنے، آپ احتجاج کی کال دے رہے ہیں، وکلاء تحریک کی کال دے رہے ہیں، اور آپ الیکشن ہار گئے۔ یہی بات ہے نا، آپ یا تو بندے نکال نہیں پا رہے جو آپ اتنی بار بار ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور دوسری جانب آپ نے ایک ایسی اسٹیٹمنٹ دے دی جس کے میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ہی ان کے اوپر بڑی تنقید کرے گی۔ اور شیر افضل مروت کو ظاہری بات ہے پہلے بھی اس بات پہ نکالا گیا تھا کہ یہ جناب وہ کرتے ہیں کہ میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے، میرے خلاف سازش ہو رہی ہے، میرے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے۔ تو پہلے بھی انہوں نے یہی سب کچھ کیا تھا، ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا تھا، اور اب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک بات انہوں نے بیچ میں یہ بھی کی کہ جناب خان صاحب کو ایک تاثر یہ دیا گیا کہ میں جو ہے وہ خان صاحب کی سیٹ لینے کی کوشش کر رہا ہوں، احتجاج کی کمیٹی بننی تھی وہ اس وجہ سے بھی ڈیلے ہو گئی۔ تو ایک تاثر یہی دیا جاتا ہے ان کی اسٹیٹمنٹ سے کہ جناب میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے، میرے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے۔ اس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے جناب، انہوں نے کہا کہ جناب احتجاج کے لیے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو نکلنا چاہیے، اگر آپ 8-10 ہزار نکلیں گے تو 2000 کو وہ گرفتار کر لیتے ہیں، 1000-1500 پہ وہ لاٹھی چارج کرتے ہیں، اور باقی ویسے ہی بھاگ جاتے ہیں۔ وہ میرا بھائی یہ 8-10 ہزار یا لاکھ نکالنے آپ لوگوں نے خود ہیں، کسی اور نے نکالنے ہیں نہیں۔ میرا خیال ہے کہ کسی اور نے پھر باہر سے آنا ہے، انہوں نے یا آپ نے آرڈر کرنے کو، یہ 3 لاکھ بندہ شیر افضل مروت کہہ رہے ہیں مجھے لا کے دے دیں، کہاں سے لا کے دے دیں؟ آپ لوگوں نے خود نکالنا ہے، آپ سے نکالے نہیں جا رہے تو پھر وہ ایک بات اور ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جناب یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ 8-10 ہزار بندے، میرا خیال ہے کہ کارکنان کا جو ہے وہ اعتماد ایک حد تک ہی ہوتا ہے۔ میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ کارکن ایک حد تک ہی آپ کے ساتھ کھڑا ہے، کیونکہ کارکن تو ہمیشہ یہی کہے گا جناب لیڈرشپ کہاں پر ہوتی ہے، ڈنڈے تو ہم کھا رہے ہوتے ہیں۔ آج تک کوئی ایک لیڈرشپ میں سے بندہ گنوا دے ڈنڈے کھائے ہو، کوئی ایک بندہ گنوا دیں۔ یہ جب سے یہ پچھلے 5 یہ جو ہے جلسے احتجاجوں کی بات کر لیں، یہ جو سلسلہ دوبارہ شروع ہوا تھا، اس میں کوئی مجھے ایک بندہ لیڈرشپ میں سے بتا دے جس نے ڈنڈے کھائے ہو۔ تو کارکنان کا تو یہ سوال ہے نا جناب، ہم ڈنڈے کھا رہے ہیں، ہم ڈنڈے کھا کے جیل میں جا رہے ہیں، ہمارے سر پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، ہم پٹی باندھ کے گھر جاتے ہیں تو ہم سے ہمارے گھر والے سوال کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے ایک حد تک ہی کارکن آئے گا نا، جب آپ ان کو بیچ راستے میں چھوڑ کر چلے جائیں گے، جب آپ ان کو بتائیں گے نہیں کہ آپ جو بند دروازوں کے اندر فیصلے کر رہے ہیں، تو پھر ایسے ہی ہوگا، ایک وقت آئے گا کہ کارکن پیچھے ہٹ جائے گا، اور وہی اب سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ جناب آج کی ڈیولپمنٹس نہیں آپ کے سامنے رکھی، آپ کی کیا رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز۔